बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिदीनिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लज़ी हुवा सय्यिदुल खल्क़ व अला आलिहि व अस्हाबिहि इला यौमिल हक़ अम्मा बाद। हज़रात, इस वक्त अपने माशरे के एक अहम तरीन मसले के मुताल्लिक़ एक मुख्तसर सी वजाहत करनी है। अल्लाह जब किसी अपने बंदे को औलाद की नेमत से नवाजे तो जैसे उसके लिए बड़ी खुशी और बड़ी मसरत का मौका है और अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करने का मौका है, वैसे ही उसके कंधों पर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी है। औलाद का मिलना नेमत भी है और औलाद का मिलना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी अपने सर लेना भी है। औलाद की नेमत वो नेमत है कि अल्लाह के नबी भी इस नेमत के तलबगार हुआ करते थे और अल्लाह के अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी औलाद की नेमत की दुआएँ करते थे। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ कुरान करीम में मौजूद है, जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करने अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह मुझे औलाद अता कर दीजिए। और जब अल्लाह ने उनको औलाद अता फरमाई तो बाद में शुक्राने के तौर पर वो पढ़ते थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक़ इन्न रब्बी लसमीउ दुआ। हम्द व सना उस अल्लाह की बारगाह में जिसने बुढ़ापे के अंदर मुझे इस्माईल और इसहाक़ अता फरमाए, बिलाशुबा मेरा रब दुआएँ सुनता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ कुरान करीम में मौजूद है और बल्कि पूरा वाक़या मौजूद है कि जब ज़करिया अलैहिस्सलातु हम बुढ़ापे को पहुँच गए और औलाद की नेमत नहीं मिली थी तो वो दुआ करते थे, या अल्लाह मुझे औलाद दे दीजिए, मगर साथ में ये भी अर्ज़ करते थे वक्त कि या अल्लाह मैं बुढ़ापे में पहुँच गया, मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मेरी अहलिया उम्र की उस स्टेज को आ गई कि जिसके बाद औलाद पैदा नहीं होती है। फिर भी दुआएँ करते रहे, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, रब्बी हबली मिन लदुनका दुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउ दुआ। ये दो दुआएँ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुरान करीम में मौजूद हैं। बाद में अल्लाह ताला शाह ने जब उनको औलाद अता फरमाई याहया अलैहिस्सलाम, तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बेइंतहा खुशी हुई। कुरान करीम में उसको बयान किया, इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम इस्मुहु याहया, हम आपको बशारत दे रहे हैं एक लड़का आपको अता किया जाएगा जिनका नाम याहया होगा। औलाद की नेमत बहुत बड़ी नेमत है, बहुत ही बड़ी नेमत है, और इसका हकीकी अंदाज़ा उन लोगों के मिलने से होगा जो औलाद की नेमत से महरूम हैं। उनकी ज़हनी कैफ़ियत क्या होती हैं, उनकी आरज़ुएँ क्या होती हैं, और वो अपने मुस्तक़बिल के बारे में कैसे ख़तरनाक खदशात का शिकार होते हैं कि बुढ़ापे में हमारा क्या होगा। अब जब अल्लाह ने औलाद अता की हो तो औलाद के मिलने पर ज़िम्मेदारियाँ कंधों पर क्या क्या हैं उसको समझने की ज़रूरत है। उन ज़िम्मेदारियों में से इस वक्त एक ज़िम्मेदारी का मैं तज़किरा करना चाहूँगा, और वह है बच्चे का नाम रखना। हमारे माशरे में बच्चों के नाम रखने के सिलसिले में एक सोच ये है कि नए से नया नाम होना चाहिए, और ऐसा नाम जो पूरे ख़ानदान में कहीं नहीं, ऐसा नाम जो पूरी सोसाइटी में कहीं नहीं, ऐसा नाम जिसको सुनकर हर आदमी कहेगा साहब बिल्कुल यूनिक और अनोखा नाम है और ताज्जुब खेज नाम है, ऐसा नाम हमने कभी सुना ही नहीं। ये मिजाज इस्लामी मिजाज नहीं है। ये जो नयापन का मिजाज है कि साहब ऐसा नाम होना चाहिए जो किसी का भी ना हो, ये मिजाज इस्लामी मिजाज नहीं है। इस्लामी मिजाज ये है कि इस्लाम में जो नाम पसंदीदा हैं वो कसरत से रखे जाएँ। चुनांचे जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में नाम रखे जा रहे थे तो अब्दुल्ला, तो अब देखिए आप अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रखा। कितने ही सहाबा ने अपने बेटों का नाम अब्दुल्ला रखा। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ने अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रखा, हज़रत अब्बास ने अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रखा, हज़रत ज़ुबैर ने अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रखा, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रखा। इसी तरह से मोहम्मद का नाम, कितने हज़रात का मोहम्मद का नाम है। इमाम बुखारी का नाम मोहम्मद, इमाम शाफ़ी का नाम मोहम्मद, इमाम तिरमिज़ी का नाम मोहम्मद, बल्कि इस्लामी तारीख़ में तो ये भी पाया गया कि मोहम्मद वल्दे मोहम्मद वल्दे मोहम्मद वल्दे मोहम्मद, 10-10 नस्लों तक बाप का नाम भी मोहम्मद, बेटे का नाम भी मोहम्मद है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के साहिबजादे हज़रत हसन और हज़रत हुसैन, इन्होंने अपने बच्चों के नाम अली रखे। हज़रत हुसैन के साहिबजादे का नाम अली, जिनको हम कहते हैं ज़ैनुल आबिदीन, अली ज़ैनुल आबिदीन। ऐसा भी पाया गया कि बाप का नाम अली है, बेटे का नाम हसन है, हसन ने अपने बेटे का नाम अली रखा। ऐसा भी पाया गया कि बाप का नाम अहमद है, बेटे का नाम भी अहमद रखा गया। हज़रत अब्दुल्ला के वालिद का नाम अब्बास था, उन्हें अपने बेटे का नाम अब्बास रखा। फ़ातिमा कितनी ख़वातीन का नाम है उसको शुमार करना ही मुश्किल है। ज़ैनब कितनी ख़वातीन का नाम है उसको शुमार करना मुश्किल है। तो ये जो सोच है कि सब नया नाम होना चाहिए, ऐसा नाम किसी का नहीं होना चाहिए, ये सोच गलत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साहिबजादी का नाम भी ज़ैनब है, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के अज़वाज मुतहरात में से भी हज़रत ज़ैनब बिनते जहश आपकी अज़वाज मुतहरात में से हैं, और कितने सहाबा ने अपने ख़वातीन के नाम ज़ैनब रखे थे। लिहाजा इस सोच को बदलने की ज़रूरत है, नए से नया नाम नहीं। इसी तरह से बाज़ लोग नया नाम रखने के चक्कर में ऐसा नाम मुंतखब करते हैं जिसका इस्लामी नाम होना ही मशकूक है। मसलन किसी ने अपने बच्चे का नाम राजा रखा,
کسی نے اپنے بچے کا نام رانی رکھا، کسی نے اپنے بچے کا نام جاسم رکھا، کسی نے اپنے بچے کا نام جاسد رکھا۔ جاسد کا معنی جسم والا، جسم تو ہر چیز کا ہے۔ دراصل ناموں کے سلسلے میں پہلا ضابطہ یہ ہے کہ خالص اسلامی نام ہونا چاہیے۔ نام سنتے ہی فوراً محسوس ہو جانا چاہیے کہ یہ جو ہے مسلمان بچہ ہے، اور اس کے لیے ضابطہ یہ ہے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام منتخب کریں اور اس کے شروع میں عبد لگا دیں، جیسے عبد الرحمن، جیسے عبداللہ، جیسے عبد الرحیم، جیسے عبد السلام، عبد الماجد، عبد الواحد، عبد الودود، عبد المتین، عبد الرب، عبد الستار، عبد الغفار، یہ نام۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ناموں میں سے کوئی بھی نام اپنے بچے کا رکھا جائے، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کا نام ابراہیم رکھا تھا۔ اس لیے بے شمار انسانوں نے اپنے بچوں کے نام نبیوں کے نام پر رکھا۔ یونس، شعیب، موسیٰ، عیسیٰ، یوسف، یعقوب، اسماعیل، اسحاق، ابراہیم، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں، تو یہی نام رکھے جانے چاہیے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ نام ایسا رکھا جائے جس نام کے معنی بہت اچھے ہوں، جیسے شریف، جیسے عادل، جیسے عارف، جیسے عمار، جیسے حماد، یعنی وہ نام کہ جس کے معنی میں، جس کی میننگ میں بہت اچھا پن ہو۔ ایسا نام جو جانوروں کے نام ہو، ایسا نام جو جنگلی درندوں کے نام ہو، وہ کوئی پسندیدہ چیزیں نہیں ہیں۔ اسی طرح سے ایسے نام جو اسلامی نام نہیں ہیں، مثلا کسی نے اپنی بچی کے نام رکھا گلشن، تو گلشن بہت اچھی چیز ہے مگر وہ اسلامی لفظ نہیں ہے، تو فارسی لفظ ہے۔ اسی طرح سے مثلا کسی نے اپنی بچی کا نام رکھا موہنی، تو ظاہر ہے یہ موہنی یہ اسلامی نام نہیں ہے، چاہے اس کی میننگ بہت اچھی ہو مگر اسلامی نام نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو مثال سے سمجھنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنے بچے کا نام رکھا مثلا چندر کے معنی چاند، تو میننگ کے اعتبار سے بہت اچھا لفظ ہے، مگر چندر کا لفظ سنتے ہی آدمی سمجھ جائے گا کہ یہ کم سے کم مسلمان بچہ نہیں ہے۔ غرض یہ کہ اسلامی نام کا انتخاب کرنا چاہیے، اور ان ناموں کے انتخاب کرنے میں ایک غلطی اور ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب باپ کا نام کیا ہے، پھر ماں کا نام کیا ہے، پھر ابجدی حروف سے کوئی حساب لگایا جاتا ہے، اور حساب لگا کر کے کہتے ہیں یہ نام بھاری ہے اور یہ نام جو ہے وہ ہلکا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ کوئی ابجدی حروف نکالنے کی ضرورت ہے، اور نہ کوئی نام بھاری اور نہ کوئی ہلکا ہوتا ہے، یہ صرف توہماتی چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، حضرات صحابہ کرام کے مبارک زمانے میں کہیں ابجدی حساب کر کے بچوں کے نام نہیں رکھے جاتے تھے۔ ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں باپ کا نام بھی بتاؤ، ماں کا نام بتاؤ، پھر جس دن بچہ پیدا وہ بھی بتاؤ، پھر ہم اس کا ابجدی حساب لگائیں گے، حساب لگا کر پھر طے کریں گے اس بچے کو سین سے نام اچھا لگے گا یا شین سے اچھا لگے گا، اور کون سا نام بھاری ہے۔ اور اس میں بعض دفعہ کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ صاحب فلانا نام اس بچے پر بڑا بھاری ہے اور یہ بڑا وزنی ہے، اور اس وزنی نام کو چینج کرنا زیادہ ضروری ہے۔ ہم کو نہیں معلوم ہے یہ کون سا ترازو ہے جن ترازوں کے ذریعے سے ناموں کا وزن کیا جاتا ہے، اور سمجھتے ہیں لوگ یہ بھاری ہے۔ جو لوگ یہ عقیدہ پھیلاتے ہیں کہ نام کبھی بھاری ہوتا ہے اور نام کی وجہ سے بیماریاں لگ جاتی ہیں اور یہ بچہ بیماری رہے گا اگر نام بدل نہیں جائے گا، یہ تمام غیر اسلامی تصورات ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ خلاصہ یہ ہے اپنے بچوں کے نام رکھیں۔ نام رکھنے میں اصول نمبر 1، اللہ کے اسماء الحسنی میں سے کوئی اسم منتخب کریں اور اس کے شروع میں عبد لگا دیں۔ اصول نمبر 2، انبیاء علیہ السلام کے ناموں میں سے کوئی نام منتخب کریں۔ خواتین کے ناموں کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے اسماء مبارکہ میں سے کوئی نام منتخب کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو صاحبزادیاں تھیں ان صاحبزادیاں حضرت زینب، ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ الزہرا، ان ناموں میں سے کوئی نام منتخب کر لیں۔ اصول نمبر 4، نام ایسا ہو جس سے لگے کہ یہ مسلمان بچہ ہے، جس کی میننگ بہت اچھی ہو، جس کی میننگ میں شرافت، کردار، حسن خلق، پاک ذہن، پاک بازی، ہمدردی، محبت، رحم دلی، خدمت خلق، یہ تصورات جن ناموں کے سے ابھریں ایسے نام رکھنے چاہیے، جیسے انیس، جیسے انس، یہ نام ہیں، یا اسی طرح سے شریف، جیسے عادل، جیسے عارف، جیسے عباد، جیسے حماد، اس طرح کے نام رکھنے چاہیے۔ اور اصول نمبر 4، ایسا نام منتخب کرنا چاہیے جو زبان پر ہلکا ہو۔ اگر آپ نے بہت لمبا چوڑا نام طے کر دیا، میننگ کے اعتبار سے بہت اچھا ہے، مگر چونکہ لمبا چوڑا نام ہے اور ہمارے معاشرے میں ناموں کو شارٹ کرنے کا ایک مزاج ہے، اس لیے بعض دفعہ بہت اچھے ناموں کو بھی بگاڑا جاتا ہے۔ مثلا بہت سارے لوگوں کے نام غلام رسول ہیں، اس کو یہاں کہتے ہیں گل صب یا کہتے ہیں لس صب، یا اسی طرح سے غلام نبی نام ہے اس کو کرتے ہیں نب صب۔ ایسا بھی دیکھا گیا کہ صاحب بچے کا نام ہے، آدمی کا نام رکھا گیا محی الدین، اس کو بگاڑ کر کے کہا ہے موحد کاک۔ یہ موحد کا لفظ جو ہے یہ محی الدین کا بگڑا ہوا لفظ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آدمی کا نام خورشید ہے، لوگ اس کو شید کہتے ہیں،
غرض یہ کہ ناموں کو شارٹ کر کر بگاڑنے کا مزاج تو صحیح نہیں ہے، اس لیے نام رکھتے وقت آپ اس بات کا اہتمام کریں کہ ایسا نام رکھیں جس کو مزید شارٹ نہ کیا جا سکے۔ مثلا آپ نے نام رکھا بچے کا موسیٰ، آپ نے بچے کا نام رکھا عیسیٰ، آپ نے بچے کا نام رکھا یحییٰ، تو اس کو مزید شارٹ نہیں کیا جا سکے گا، گویا نام بگڑے گا نہیں۔ اور خواتین کو خاص طور پر اس میں توجہ دینی چاہیے۔ خواتین کا مزاج ہے کہ صاحب یہ نام ہمارے خاندان کے فلانی عورت کا ہے، ہم اپنی بچے کا یہ نام نہیں رکھ سکتے، یہ نام فلانے کا ہے۔ ہمارے بہت سارے علماء تنگ آ جاتے ہیں لوگوں کو ناموں کی لسٹیں دے دے کر، اور لسٹوں کے بعد پھر واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب ہر نام ریجیکٹ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر نئے نئے نام رکھ رہے۔ بہرحال بچے کا نام رکھنا اسلامی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ان اصولوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ میں حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ اولاد کا حق ماں باپ کی ذمہ کیا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن التسمیتی و حسن التربیتی، نام بہترین رکھنا اور تربیت بھی صحیح کرنا۔ نام بہترین رکھنے کی مثال میں عرض کرتا ہوں، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کو اللہ تعالیٰ شاہ نے صاحبزادے عطا کیے، تو انہوں نے بڑے شوق سے بچے کا نام حرب رکھا، حرب کے معنی جنگ۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں یہ بات آ گئی تو آپ نے ان کا نام بدل کر کے اس بچے کا نام حسن رکھا، حسن کے معنی بہت اچھے۔ اس کے بعد جب دوسرے صاحبزادے اللہ نے عطا فرمائے تو انہوں نے اپنے اسی شوق کے بنا پر اس دوسرے بچے کا نام پھر رکھا حرب۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نام کو بدل دیا اور ان کا نام رکھا گیا حسین۔ پہلا نام اس کے معنی بہت اچھے، دوسرا نام اس کے معنی بھی بہت اچھے مگر عمر میں چھوٹے۔ پہلا حسن بہت اچھا مگر عمر میں بڑا، دوسرا بچہ حسین بہت اچھا مگر عمر میں چھوٹا، اور بعد میں جب تیسرا بچہ اللہ تعالیٰ شاہ نے عطا فرمایا تو چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہی شوق تھا، انہوں نے اپنے بچے کا نام، اب تیسرے بچے کا نام رکھا محسن، جس کو بہت سارے لوگ محسن پڑھتے ہیں، وہ محسن نہیں ہے، وہ محسن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس تیسرے بچے کا نام رکھا تھا پھر حرب، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا نام رکھا محسن، تو آپ نام بدل دیتے تھے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوئے، تو آپ نے جب ان کا نام پوچھا تو انہوں نے اپنا نام رکھا صعب، صعب کے معنی سخت، تو آپ نے ان کا نام بدل کر کے تبدیل کر کے آپ نے فرمایا تمہارا نام آج کے بعد سہل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نام یا تو عبد الشمس تھا یا اسی طرح کا کوئی مشرکانہ نام تھا، آپ نے ان کا نام بدل گیا، یا تو عبداللہ نام رکھا یا عبد الرحمن نام رکھا۔ بہرحال ناموں کے سلسلے میں بار بار ضرورتیں پیش آتی ہیں اور بہت سارے بھائیوں کا تقاضا رہتا ہے، اس لیے چند گزارشات عرض کی گئیں۔ اللہ کرے یہ باتیں ہمارے طلبگار بھائیوں کے لیے مزاج کے صحیح ہونے کا ذریعہ بنے اور اپنے بچوں کے نام صحیح منتخب کرنے کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔